یہ کیا ہوا؟ ایلیزا اچھلتے ہوئے بولی، کیونکہ فائروں کے ساتھ ہی ٹائروں کے پھٹنے کے دھماکے سنائی دیے تھے اور ہماری کار پچھلے پہیوں کے ناکارہ ہو جانے کے سبب بری طرح اچھلنے لگی تھی۔ میں نے ایک نظر ایلیزا کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال پر ڈالی جو اس وقت پائیدان کی طرف جھکی ہوئی تھی، اور ایک ہی جھپٹا مار کر ایلیزا کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ ایلیزا ریوالور چھیننے کے لیے گالیاں بکتے ہوئے میرے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ایلیزا کا بوجھ آ جانے کے باعث کار تیزی سے سڑک پر لہرانے لگی۔ اس وقت کسی بھی لمحے کار اونچی سڑک سے کچی ڈھلان پر بہک کر ہولناک حادثے کا شکار ہو سکتی تھی۔ ایلیزا وحشیانہ قوت کے ساتھ میرے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور میرے لیے ان بھیانک حالات میں ریوالور کو اپنے قبضے میں رکھنا دشوار نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں نے ریوالور چلتی کار سے باہر پھینک دیا۔ ریوالور کے باہر جانے کے بعد ایلیزا دیوانگی کے عالم میں اپنی سیٹ پر گئی اور دونوں ہاتھوں سے میرے بدن پر مکے برسانے لگی۔ اسی وقت پچھلی کار کا غراتا ہوا انجن میرے بالکل قریب آن پہنچا، اور پھر اس کار سے ہارن کا شور ابھرنے لگا۔ وہ کار تیزی سے میری کار کے برابر میں آئی، اور پھر آگے نکلتے ہوئے اس کے ڈرائیور نے اس طرح اسٹیئرنگ کاٹا کہ کار کا عقبی حصہ ایلیزا کی کار کے مڈ گارڈ سے بری طرح رگڑ کھا گیا، اور مجھے شدید تصادم سے بچنے کے لیے کار کو کچے میں اتار کر روک دینا پڑا۔ اگلی کار بھی ترچھی کر کے سامنے اس طرح روکی گئی کہ میں ایلیزا کی کار کو براہ راست آگے نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں آگے والی سرمئی سیڈان کے دروازے کھلتے دیکھے، اور میرے کچھ سمجھنے سے پیشتر ہی دو مسلح آدمی اس کار سے اتر کر ایلیزا کی کار کے دونوں طرف پہنچ گئے۔ وہ دونوں نہایت تنخو اور بے رحم نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے نہایت بے رحمی سے مجھے اور ایلیزا کو کھینچ کر گاڑی سے نیچے اتار لیا۔ لے آؤ، دونوں کو جلدی سے دھر لے آؤ۔ سیڈان سے ایک تیسری کرخت آواز ابھری، اور ایک شخص میرا بازو تھام کر مجھے آگے دھکیلنے لگا، جبکہ دوسرے نے ایلیزا کو محض زبانی دھمکی دینے پر ہی اکتفا کیا، اور وہ بھی خاموشی سے آگے چل پڑی۔ سیڈان کی کشادہ عقبی نشست پر وہ دونوں مجھے اور ایلیزا کو درمیان میں لے کر بیٹھ گئے، اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص نے نہایت تیزی کے ساتھ کار آگے بڑھا دی۔ اب ہٹ میں کون کون ہے؟ ہمت ہے تو خود جا کر دیکھ لو۔ مجھ سے پہلے ایلیزا زہریلے لہجے میں بول پڑی۔ وہ اس ناگہانی مصیبت سے خائف نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ بکواس بند کرو لڑکی، ورنہ تھپڑ مار مار کر تمہارا چہرہ لہو لہان کر دوں گا۔ ایلیزا کے برابر والے کے لہجے سے درندگی ٹپک رہی تھی۔ عورت ذات سے مہذب لہجے میں بات کرتے ہیں، ویسے شاید یہی ابراہم جونس کی بھتیجی معلوم ہوتی ہے۔ ڈرائیونگ کرنے والے نے مڑے بغیر تادیبی لہجے میں کہا، تم لوگ کون ہو اور ہمیں کس لیے اغوا کیا جا رہا ہے؟ میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ یہ لڑکی تھوڑی دیر پہلے جس شخص کو بہلا پھسلا کر ہٹ میں لائی تھی وہ کہاں ہے؟ میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی نے سوال کیا۔ اس کی لاش وہیں تدفین کی منتظر ہے۔ اس بار پھر ایلیزا مجھ سے پہلے بول پڑی، اور مجھے دل ہی دل میں اس کی خود اعتمادی کا اعتراف کرنا پڑا۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میکسیڈو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس بار ایلیزا کا مخاطب میں تھا۔ ایلیزا کے الفاظ پر ڈرائیونگ سیٹ والے کے منہ سے بے اختیار تعصف آمیز آواز خارج ہو گئی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ جدا کر ڈالیں گے۔ ایلیزا، جو چند روز پہلے تک میرے سامنے ایک شوخ اور کھلنڈری دوشیزہ کے روپ میں آتی رہی تھی، ان خطرناک حالات میں ناقابل یقین حاضر دماغی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سرمئی سیڈان دیکھنے کے بعد میرے بارے میں پوچھے جانے والے سوال پر وہ فوری طور پر معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ تینوں میرے حمایتیوں میں سے تھے، مگر مجھ سے ذاتی طور پر واقف نہیں تھے، لہٰذا انہیں بے یقینی میں مبتلا کر کے کچھ مہلت حاصل کرنے کے لیے اس نے فوری طور پر میری ہلاکت کا اعلان کر دیا، اور اب مجھے میکسیڈو کہہ کر اس طرح مخاطب کیا کہ وہ تینوں مجھے اس کا ساتھی سمجھ لیں۔ مگر خود کو اپنے دوستوں میں پا کر مجھے خاصا سکون حاصل ہوا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایلیزا کو اس سرد اور اندھیری رات میں کسی خارج سطح کتیا کی طرح اس ویران شارہ پر چھوڑ کر میں ان لوگوں کے ہمراہ نکل جاؤں گا۔ یہ لڑکی بکواس کر رہی ہے۔ ہٹ میں اسرائیلی سیکرٹ سروس کے اہلکار کی لاش پڑی ہے جو میرے ہاتھوں مارا گیا، اور یہ لڑکی مجھے اسرائیلیوں کی تحویل میں دینے کے بجائے اپنی قید میں رکھ کر ختم کرنے کے چکر میں تھی۔ خوب، تو تم مجھے اکیلا چھوڑ کر ان کی ہمدردیاں جیتنے کے چکر میں ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ انہیں زیادہ دیر تک تم دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ اگر یہ عبداللہ کے آدمی ہے تو عبداللہ دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر تھوک دے گا، کیونکہ وہ مرنے والوں سے بخوبی واقف تھا۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کون ہو؟
میرے برابر والا ایلیزا کی چال میں آ گیا۔ لڑکی، تم بتاؤ، اگر یہ تمہارے ساتھی ہے تو اپنی کار کے پچھلے ٹائر برسٹ ہو جانے کے بعد تم اس سے ہاتھا پائی کیوں کر رہی تھی؟ ڈرائیونگ سیٹ والے نے دخل دیتے ہوئے سوال کیا، کیونکہ اس نے اپنی کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں میرا اور ایلیزا کا مقابلہ دیکھ لیا تھا۔ میں اسے اچانک بریک لگا کر تمہاری کار سے ٹکرا جانے کا مشورہ دے رہی تھی، پر یہ بھاگنے پر تلا ہوا تھا۔ تمہارے پاس اپنے دعوے کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ اس بار ڈرائیور نے مجھ سے سوال کیا۔ اگر تم عبداللہ کے پاس جا رہے ہو تو وہ تمہیں ثبوت خود فراہم کر دے گا۔ فی الحال ہم تمہیں قید کر دیں گے۔ اس وقت عبداللہ تک جانا ناممکنات میں سے ہے۔ پھر میں کسی بحث میں نہیں پڑوں گا، تم جو چاہے سلوک کرو۔ یہ اداکاری کر رہا ہے، یہ میکسیڈو ہے، چارلز میکسیڈو، میرا تنخواہ دار۔ ایلیزا غصے سے بولی۔ ڈرائیور کا بدلہ و رویہ اس کے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔ تم خاموش بیٹھی رہو لڑکی، ورنہ تمہاری کن پٹی پر ضرب لگانی پڑے گی، میرے برابر والے نے کرختگی سے کہا، اور ایلیزا منمنا کر رہ گئی۔ تمہیں عبداللہ کے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ ڈرائیور نے خاصی طویل خاموشی کے بعد مجھ سے پوچھا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ تم بھی ان سب سے واقف ہو۔ اگر تم واقعی وہی ہو جس کی ہمیں تلاش ہے تو ہمیں غیر ضروری امتحان میں مت ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبداللہ کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم چند نام دہراؤ، اگر ان میں سے ایک بھی میرا واقف ہوا تو میں اس سے تمہاری شناخت کروا لوں گا، اور پھر تم مجھے اپنا غلام پاؤ گے۔ میں نے پہلا نام روڈرک کا لیا، جو اس کے لیے اجنبی تھا، مگر عبدالعزیز کا نام سنتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے، میں اسے بلا لوں گا۔ میرے برابر والے شخص نے میرے بدن پر سے اپنا جارحانہ دباؤ ختم کر دیا، مگر اس کی مستعدی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مگر تم لوگ مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ ایلیزا نے پوچھا۔ میرا بس چلے نا تو تمہیں مردوں کے ایسے غول میں بھیج دوں جو عورت کو صرف کھلونا سمجھتے ہیں اور اسے مسل کر فنا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، تم لوگ اس نمک حرام کو خاموش نہیں رکھ سکتے کیا؟ زبان سنبھال کر بات کرو ایلیزا ڈارلنگ، یہ نہ بھولو کہ میں تمہارے نمک کے علاوہ اور بھی بہت کچھ چکھ چکا ہوں۔ میں نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، تم دونوں ایک دوسرے سے مت الجھو۔ میرے برابر والے نے تہمکانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ مجھے کونے میں کھسکا کر خود میرے اور ایلیزا کے درمیان بیٹھ گیا۔ تم لوگوں کے درمیان اب میری حیثیت کیا ہے؟ خاصی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے سوال کیا۔ عبدالعزیز کی تصدیق یا تردید تک ہم تمہارے دعوے پر بھروسہ کیے لیتے ہیں، یہ جواب ڈرائیور نے دیا، جو اپنے اعتبار سے بقیہ دونوں سے برتر نظر آ رہا تھا۔ تو پھر اس غلاظت کی ٹوکری کو اٹھائے کہاں پھر رہے ہو؟ دیکھو مسٹر صفدر، یا جو بھی تم ہو، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے ایک اہم آدمی کو بہکا کر ہٹ پر لے گئی ہے، لہٰذا ہم ہٹ پر پہنچے، اور اگر مزید چند منٹ تک ایلیزا کی کار وہاں سے روانہ نہ ہوتی تو ہم طاقت کے بل پر ہٹ میں گھس جاتے۔ کار کے تعاقب کے نتیجے میں تم دونوں کو پکڑ کر ہمیں خوشی ہوئی۔ اگر تم وہی آدمی ہو جس کی ہمیں تلاش ہے تو عبدالعزیز کی تصدیق کے بعد لڑکی کے مقدر کا فیصلہ تم پر ہوگا، اور اگر تم ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کر رہے ہو تو مطلوبہ شخص کی بازیابی تک تم دونوں روح فرسا مسائل میں مبتلا ہوگے، لہٰذا اس وقت میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تمہیں میرے ہٹ پر پہنچنے کی اطلاع کیسے ملی تھی؟ ہمارے اپنے بھی کچھ مؤثر وسائل ہیں۔ عبداللہ کہاں ہیں؟ فی الحال میں اس کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتا۔ میں نے تمہاری موجودہ حیثیت کی وضاحت کر دی ہے، لہٰذا تم صبر سے اپنی شناخت کا انتظار کرو۔ یعنی اپنی چمڑی سے باہر آنے کی کوشش مت کرو، ایلیزا زہریلے لہجے میں بولی، اور میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ویران اور نیم پختہ راستوں سے گزرنے کے بعد اس سفر کا اختتام خاردار تاروں کی باڑ والے ایک احاطے میں ہوا، جہاں فضا میں مویشیوں کی موجودگی کی گہری بو رچی ہوئی تھی۔ وہاں کوہر آلود اندھیرے میں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، جو انجن بند ہوتے ہی ٹارچیں چمکاتے کار کی طرف بڑھائے۔ کیسے لے آئے؟ باہر کسی نے عربی میں سوال کیا۔ اتار کر دیکھو۔ کار کے ڈرائیور نے اپنی سیٹ سے اترتے ہوئے عربی میں ہی جواب دیا، جس پر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہنے کے باوجود اس کے لہجے سے میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ عربی نژاد ہوگا۔ کئی ریوالوروں اور رائفلوں کے سائے میں مجھے اور ایلیزا کو کار سے نیچے اترنے کا حکم ملا، اور ہم دونوں مختلف سمتوں کے دروازوں سے نیچے آ گئے۔ نیچے اترنے تک میں وہ جگہ پہچان چکا تھا۔ بن لیوی کو اغوا کرنے کے بعد عبداللہ نے اسے اسی مویشی خانے میں قید کیا تھا، اور اس کے تہہ خانے میں قریب المرگ بن لیوی کی زبان سے
پہلی بار ابراہم جونس اور بن حیان کی دوہری شخصیت کا راز فاش ہوا تھا، اور بن لیوی کو تشدد کے ذریعے زبان کھولنے پر مجبور کرنے والوں میں ایک مہدی نامی جوان سال فلسطینی لڑکا اور دوسرا یوسف نامی پختہ کار عرب شامل تھا۔ مہدی اور یوسف کہاں ہیں؟ میں نے کار سے اترتے ہی سوال کر ڈالا۔ اچانک ایک ٹارچ کی روشنی تیزی سے میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی، اور پھر اسی روشنی کے عقب میں مجھے یوسف کی تحیر آمیز آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے یوسف پرجوش انداز میں مجھ سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ میں نادم ہوں دوست، مجھے اس حرافہ نے شبے میں ڈال دیا تھا۔ تاریکی میں کسی جانب سے سرمئی سیڈان کے ڈرائیور کی آواز ابھری۔ یہ سب کیا ہے؟ تم قیدی کیسے بن گئے؟ یوسف نے فرت مسرت سے میرے رخسار کو چومتے ہوئے عربی میں سوال کیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ بن حیان کی بربادی کی کہانی کا آغاز اسی مویشی خانے کے تہہ خانے میں ہوا تھا، اور اس باب کے خاتمے کے لیے مقدر نے ہمیں پھر یہیں یکجا کر دیا ہے۔ یہ چھوکری کون ہے؟ یہ بن حیان کی سگی بھتیجی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں اس فتنے کو گھیرنے میں کامیاب ہوا تھا، مگر اب یہ میرے خون کی پیاسی ہے۔ اسے مارنا ہے یا…؟ یوسف نے اپنا سوال انگریزی میں کیا اور دانستہ اسے ادھورا چھوڑ دیا۔ فی الحال اسے تہہ خانے میں بند کر دو، اہم معاملات سے نمٹ کر اس کے بارے میں سوچیں گے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ یوسف نے وہاں موجود لوگوں کو لڑکی کو قید کرنے اور باڑے کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں ہدایات دی، اور مجھے ساتھ لے کر مویشی خانے سے ملک ایک مختصر سے مکان میں داخل ہو گیا، جس کا ایک دروازہ باڑے میں بھی کھلتا تھا۔ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا تھا؟ یوسف نے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اپنی حماقت کی وجہ سے اس لڑکی کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ عورت واقعی بہت خطرناک چیز ہے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے ہمارے آدمیوں نے بلا شبہ پورے پیرس کی خفیہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ ارے نہیں، مجھے اس لڑکی سے ملے مشکل سے 3-3.5 گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ بھلا یہ خبر اتنی تیزی سے کیسے پھیلی ہوگی؟ جو لوگ تمہیں لائے ہیں صرف وہی ہٹ کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ ان کی پشت پناہی کے لیے الاسوا کے 4 خطرناک کمانڈوز بھی ادھر روانہ کیے گئے تھے، اور سیڈان کی واپسی کے باوجود وہ ابھی تک وہیں جمے ہوئے ہوں گے۔ انہیں فوراً واپس بلواؤ۔ ہٹ کے اطراف میں 10 اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ بھی موجود ہیں، کہیں وہ ہولناک خون ریزی کا شکار نہ ہو جائیں۔ فکر مت کرو، گاڑی بھیجی جا چکی ہے۔ مگر یہ خبر کیسے ملی کہ علیزہ مجھے ہٹ کی طرف لے کر گئی ہے؟ بن حیان کی موت کے بعد ہمارے ہم وطنوں پر پیرس کی نیم تاریک گلیوں میں جو پے در پہ قاتلانہ حملے کیے جا رہے تھے، عبداللہ نے ان کا کھوج نکال لیا تھا، اور اس نے یہ بات چند خاص آدمیوں کو ہی بتائی تھی کہ وہ تمام حملے ایلیزا جونس کے ماں پر کیے جا رہے ہیں، مگر وہ تم سے مشورہ کیے بغیر ایلیزا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے آدمی ایلیزا کی نگرانی پر لگا دیے، جو ہر آدھے گھنٹے بعد عبداللہ کو فون پر ایلیزا کی نقل و حرکت سے باخبر کرتے رہتے ہیں۔ آج شام اسے کسی آدمی سے پتہ چلا کہ تم اسپتال سے رہائی پاتے کسی سے ملنے کے لیے گئے ہو۔ تمہارا یہ پیغام ناتمام تھا، مگر عبداللہ نے اندازہ لگا لیا کہ تم بن حیان کی بھتیجے سے ملنے گئے ہوگے، اور وہ تمہاری سلامتی کی طرف سے فکر مند ہو گیا، کیونکہ ایلیزا تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی، اور اسرائیلی اس کے ذریعے تمہیں پھنسانا چاہتے تھے، لہٰذا آنن فانن میں ہمارے آدمی پورے شہر میں تمہاری تلاش میں پھیلا دیے گئے، اور جو ہی عبداللہ کو ایلیزا کا تعاقب کرنے والے سے خبر ملی کہ ایلیزا ایک شخص کو لے کر اپنے ساتھ ہٹ پہنچی ہے، تو عبداللہ نے اپنے بہترین آدمی ادھر دوڑا دیے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ مگر وہ خود کہاں ہیں؟ اس بھاگ دوڑ کے دوران وہ اپنی حفاظت کی طرف سے غافل ہو گیا تھا، اور چند گھنٹے پہلے جیراٹ کے کسی آدمی نے اس کے پیٹ میں چاقو اتار دیا۔ نہیں، گھبراؤ نہیں، وہ ایک نجی کلینک میں ہے۔ اس کے پیٹ میں 5 انچ لمبا زخم آیا ہے، جو زیادہ گہرا اور کاری نہیں ہے۔ میں تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر گر گیا۔ میں اسے فوراً دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب خاصی رات گزر گئی ہے، ایسے وقت میں کلینک جانے سے وہ جگہ لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو جائے گی۔ میں صبح تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ یہ صرف مقدر کی خرابی ہے۔ میں بن حیان کی موت کے بدلے اسپتال سے اپنے پیٹ پر 60 ٹانکے لگوا کر باہر آیا، اور اب عبداللہ کا پیٹ سی دیا گیا۔ تم آرام کرو، عبداللہ کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں، وہ خطرے سے باہر ہے۔ میں یک بیک تھکان اور نقاہت محسوس کرنے لگا۔ عبداللہ کے زخمی ہونے کی خبر سن کر مجھے شدید صدمہ ہوا تھا۔ میری رسٹ واچ اس وقت رات کا 1 بجا رہی تھی، مگر عبداللہ کے بارے میں بری خبر سننے کے بعد میری رہی سہی نیند بھی اڑ چکی تھی، اور صبح تک جاگ کر مجھے وقت گزارنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ لہٰذا میں نے یوسف سے شراب نوشی کی خواہش کا اظہار کیا، اور وہ وسکی کی بوتل
2 پیمانوں کے ساتھ لے کر میرے سامنے جم گیا۔ شراب پیتے ہوئے میرا ذہن عبداللہ سے پھسل کر علیزہ میں الجھ گیا تھا۔ اسرائیل کے معزز ترین اور برسر اقتدار طبقے سے وابستہ یہودی بن حیان کی وہ آبرو باختہ بھتیجی جس جارحانہ انداز میں کھل کر سامنے آئی تھی، اس کی بنا پر میرے دل میں رہ رہ کر یہ خواہش سر ابھار رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس طرح رسوا کروں کہ وہ اپنی ذات تک سے شرمانے لگے۔ اور پھر اسی جوش میں نے اپنا گلاس اتنی زور سے میز پر پٹکا کہ اس کے ریزے بکھر گئے۔ یوسف کی خمار میں ڈوبی ہوئی بوجھل آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس نے مسکرا کر بھررائی ہوئی آواز میں کہا، تم اب بس کرو۔ یہ نشہ نہیں طیش ہے یوسف، وہ لڑکی میرے دل میں آگ بھڑکا رہی ہے۔ وہ حسین ضرور ہے، مگر میں تمہیں اس کی بے آبروئی کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ اس پر تشدد ہونے دوں گا۔ اسے رہا کرو یا ہلاک کر دو، ان کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ قدرے سرور میں آ چکا تھا، مگر اس کے ٹھوس الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ حالانکہ وہ میرا مدعا غلط سمجھا تھا، مگر میں نے اسے مزید ٹٹولنے کی نیت سے کہا، وہ ہماری اور ہمارے دوستوں کی جانی دشمن ہے یوسف، ہوا کرے، مگر وہ عورت ہے اور ہم عورتوں کی حرمت کے لٹیرے نہیں ہیں۔ یہ میرا اٹل اصول ہے دوست، اسے بھول جاؤ۔ قابل رشک اصول ہے۔ ویسے وہ لڑکی میرے دل میں انتقام کی ہولناک آگ بھڑکا رہی ہے۔ اب لطیف جذبوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ لڑکی سے انتقام لوگے؟ اسرائیلی دنیا کے ہر خطے میں ہمارے ہاتھوں بھاری زک اٹھاتے ہیں، اور پھر ان کے جھلائے ہوئے ہواباز نیپام بموں کے ذخائر بیروت کے نواح میں پھیلے ہوئے ہمارے پناہ گزیر کیمپوں پر برسانے لگتے ہیں، جہاں کثرت عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور معذوروں کی ہے۔ یہ کام انہی کے لیے چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ تو اسے رہا کر دو۔ جب تک وہ ہماری قید میں رہے گی میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر جھلاہٹ کا شکار ہوتا رہوں گا۔ ضرور کر دیتا، مگر وہ ہمارا ٹھکانہ دیکھ چکی ہے اور پھر ہمارے چند نام بھی اس کے علم میں آ گئے ہیں۔ اس کی رہائی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی۔ تو کیا اچار ڈالو گے اس کا؟ کاش یہ ممکن ہوتا۔ اسے مرنا ہی ہوگا صفدر۔ وہ زندہ بچ گئی تو پیرس میں ہمارے لیے ناسور کی صورت اختیار کر لے گی۔ تم اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، مگر مجھے میرا بستر دکھا دو۔ میں یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گیا، کیونکہ چند پیگ لینے کے بعد یوسف کا انداز بالکل ہی بے کیف ہو گیا تھا اور میں اس کے ساتھ مزید وقت برباد کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یوسف نے مجھے سونے کے لیے کمرہ دے دیا۔ اگلی صبح مجھے تقریباً زبردستی بیدار کیا گیا۔ ہوش میں آنے پر پتہ چلا کہ بستر پر میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا اور میرے ساتھ خاصی زور آزمائی کر رہا تھا۔ حواس پوری طرح بحال ہوئے تو جسم میں فرحت انگیز لطافت محسوس ہوئی، اور پھر اس کا سبب بھی سامنے آ گیا۔ وہ دہقانی وضاقتہ کا کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا جو نہایت چابکدستی سے میرا بدن داب رہا تھا۔ مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک عہد کر آئی اور اس کے حلق سے بے معنی آوازیں خارج ہونے لگیں، اور چند ہی منٹ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بیچارہ گونگا ہونے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی تھا، مگر اپنے مالکان کا نہایت وفادار اور محنتی تھا۔ میرے اٹھنے کے باوجود وہ نہایت مہارت سے میری پشت، شانے اور سر دابتا رہا، اور میں کسی مدہو شرابی کی طرح بستر پر بیٹھا جھومتا رہا۔ آخر کار مجھے اس بے زبان پر رحم آیا اور میں بستر سے نیچے آ گیا۔ دن کے 11 بجے یوسف مجھے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوا اور بدر نامی ایک کویتی کے مکان پر چھوڑ کر چلا گیا۔ بدر کا کویت میں خاصا بڑا تجارتی ادارہ تھا اور وہ وہاں بھیجے جانے والے یورپی سامان کی خریداری، پیکنگ اور روانگی کے انتظامات کے لیے اپنا بیشتر وقت اپنے پیرس آفس میں گزارتا تھا۔ یوسف نے راستے میں مجھے بتا دیا تھا کہ بدر تحریک کے ہمدردوں میں شامل تھا اور عبداللہ کو جس ڈاکٹر کے نجی کلینک میں خفیہ طور پر داخل کیا گیا تھا وہ بدر کے گہرے دوستوں میں سے تھا۔ میں بدر کے ہمراہ اس کلینک میں پہنچا جو ایک کثیر المنزلہ عمارت کی نچلی منزل پر کئی کمروں پر مشتمل تھا۔ وہاں انتظار گاہ میں 2 مریض اپنی باری کے منتظر تھے، اور جب ہم دونوں کو ڈاکٹر کے کیبن میں داخلے کی اجازت ملی تو مزید 3 مریض وہاں آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے نہایت گرم جوشی سے بدر کا استقبال کیا۔ بدر نے مجھے ایک فرضی نام سے عبداللہ کے جگری دوست کے طور پر متعارف کرایا، اور جو ہی ڈاکٹر کو یہ علم ہوا کہ میں فرینچ سے نابلد ہوں تو اس نے انگریزی میں گفتگو کرنی شروع کر دی۔ وہ بالکل خیریت سے ہے اور اب خطرے سے باہر ہے، اس کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ڈاکٹر نے دھیمی رازدارانہ آواز میں کہا تاکہ وہ الفاظ باہر کسی غیر متعلقہ فرد کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں ڈاکٹر۔ ابھی؟ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لیں گے۔ ایک ہی بات ہے، دراصل وہ سیدھا سادہ پولیس کیس تھا اور میں اس کے علاج کی ذمہ داری قبول کرنے کا مجاز بھی نہیں تھا، کیونکہ میرا صرف مطلب ہے اور آپریشن تھیٹر کے بغیر شدید زخمیوں کا علاج، مناسب علاج بالکل ناممکن ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر۔ میرے 5 آدمیوں کے عملے میں صرف ایک نرس عبداللہ کی یہاں موجودگی سے باخبر ہے، اور میں اپنے عملے کے دیگر اراکین کو اس راز میں شریک کر کے اپنی ساکھ کے لیے کوئی غیر ضروری خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ میں 2 بجے اپنا کلینک بند کرتا ہوں۔ اگر تم اس وقت تک انتظار کر سکو تو میرے لیے سہولت ہوگی۔ تو کیا تم نے اسے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا ہے؟ بدر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ یہی ہیں۔ اس جیسے دلیر آدمی کمی دیکھنے میں آتے ہیں۔ بیچارہ شدید تکلیف کے باوجود دوائیوں کے مقفل اسٹور میں ایک پرانے انسپیکشن کاؤچ پر گزارا کر رہا ہے۔ تو یوں کہو نا کہ تم نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 2 بجے آ جائیں گے، چند منٹ بعد ہی آنا۔ میں ضروری کام کا بہانہ کر کے خود رک جاؤں گا اور نرس کے علاوہ باقی اسٹاف کو چھٹی دے دوں گا۔ ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گئے۔ اگر کسی سرکاری ایجنسی کو اس معاملے کی بھنک بھی مل جائے نا تو اس ڈاکٹر کا لائسنس عمر بھر کے لیے منسوخ کیا جا سکتا ہے اور سزا یا جرمانہ تک ہو سکتا ہے۔ باہر آ کر بدر نے فخر آمیز لہجے میں کہا، اور میں اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دے کر رہ گیا۔ بقیہ وقت ہم دونوں نے عمدہ ریسٹورانٹ میں گزارا۔ بدر سے گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا کہ زخمی ہونے کے بعد عبداللہ کو نہایت پریشانی کے ساتھ اس کلینک میں پہنچایا گیا تھا۔ کلینک کے عقبی حصے میں ایک رہائشی کمرہ بھی تھا جو ڈاکٹر کی معتمد نرس کے تصرف میں تھا، اور وہ کلینک بند ہو جانے کے بعد وہیں رہتی تھی۔ اس کمرے سے نکاسی کا راستہ عمارت کے عقبی رخ پر تھا، اور ایک چھوٹا سا دروازہ اس کمرے کو کلینک سے ملاتا تھا۔ زخمی عبداللہ کے زخم کو صاف کر کے ٹانکے وغیرہ لگائے گئے تھے، مگر بعد میں حفاظتی اقدام کے طور پر عبداللہ کو دوائیوں کے اسٹور میں منتقل کر کے مقفل کر دیا گیا۔ اس طرح وہ نرس کے کمرے میں ناگہانی طور پر نازل ہونے والے کسی مہمان کی نظروں میں آنے سے بچ گیا تھا۔ کلینک بند ہونے کے بعد وہاں رہنے والی نرس عبداللہ کی ضروریات وغیرہ کا خیال رکھ سکتی تھی۔ ہم دونوں 2:05 پر کلینک پہنچے تو داخلی دروازہ بند کیا جا چکا تھا، مگر ڈسپینسری میں داخلے کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ڈاکٹر ہمارا منتظر تھا۔ نرس بھی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ہم چاروں دوائیوں کے اسٹور کا مقفل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو عبداللہ کو نہایت سکون کے ساتھ ایک کاؤچ پر دراز پایا، جو دیوار کے سہارے لگی ہوئی 24 الماریوں کے درمیان پڑا تھا۔ اس کمرے میں بھانت بھانت کی دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے محبت آمیز مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا، مگر ان تینوں کی موجودگی میں کوئی اہم موضوع نہیں چھڑا۔ بدر میری توقع سے زیادہ سمجھدار آدمی ثابت ہوا۔ چند منٹ کی رسمی گفتگو کے بعد وہ ڈاکٹر اور نرس سمیت وہاں سے چلا گیا، اور مجھے عبداللہ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ کیسے ہوا عبداللہ؟ تمہارے پیٹ پر ٹانکے آئے تو میں کیوں پیچھے رہتا؟ سنا ہے تمہارا زخم خاصا کاری ہے۔ قسمت تھی کہ بچ گیا، ورنہ انہوں نے بے خبری میں ہلاکی کر ڈالا ہوتا۔ یہ بتاؤ، تم ایلیزا کے پاس کے دوڑے دوڑے چلے گئے تھے؟ میں تو اس بدذات لڑکی کو اپنا محسن سمجھ رہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے۔ مجھے جیراٹ کے آدمیوں سے مراسم رکھنے والے ایک شخص کو بھاری رشوت دینے کے بعد یہ معلوم ہو گیا تھا کہ نئی کارروائیوں کے پس پشت ایلیزا کا سرمایہ کار فرما ہے۔ یہ علم ہوتے ہی میں نے اپنے آدمی اس کے پیچھے لگا دیے تھے۔ بھتیجی والا کوڈ تم سمجھ گئے تھے؟ پورے فرانس میں ایک ہی تو بھتیجی ہے۔ اگر روڈرک سے وہ پیغام نہ ملتا تو میں اپنے آدمی کی اطلاع پر یہی سمجھتا کہ وہ حسب معمول اپنے کسی نئے دوست کے ساتھ عیش اڑانے اس ہٹ میں گئی ہوگی۔ وہ تم سے کیا چاہتی تھی؟ اس نے میرے ساتھ بہت مکاری سے کام لیا۔ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے 11 کمانڈوز صرف مجھے پکڑنے کے لیے علیزہ کی ہٹ کے گرد چھپے ہوئے تھے۔ اس نے ان کی موجودگی میں دھمکی دے کر مجھ سے اپنی اصلیت کا اعتراف کرایا، اور پھر وہ انہیں جل دے کر مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہ رہی تھی تاکہ مجھے سسکا سسکا کر ختم کر سکے۔ اب وہ خود کہاں ہیں؟ یوسف کی قید میں۔ ایلیزا نے تو تمہارے آدمیوں کو بھی میری طرف سے بدزن کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس دھوکے میں آ گئے تھے کہ میں دراصل ایلیزا کا ہی ساتھی ہوں، مگر اپنی جان بچانے کے لیے خود کو صفدر علی بنا رہا ہوں۔
کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ان لوگوں نے تمہارے ساتھ؟ نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ اب تم ایلیزا کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ وہ ہماری قیدی رہے گی، میں اسے قتل کرنے کا مخالف ہوں۔ مگر تم اسے کب تک قید میں رکھ سکو گے؟ اسے بیروت کے قریب واقع ایک اسپتال میں بھیج دیا جائے گا، جہاں وہ مستقل نگرانی میں کسی کام پر لگا دی جائے گی۔ اور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تمہیں بن حیان کے خاتمے کی مبارکباد تو دینے ہی بھول گیا۔ تم نے واقعی ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، اور اس بے نظیر کارنامے کے بعد تمہیں لیبیا میں کچھ دن آرام کرنا چاہیے۔ میرے کاغذات کا کیا ہوگا؟ ان میں رہ جانے والی کمی دور کی جا چکی ہوگی، اور تم عبدالعزیز سے کسی بھی وقت وہ کاغذات لے سکتے ہو۔ تم یہاں کب تک رہو گے؟ شاید 2 دن بعد میں چلنے پھرنے کے قابل ہو سکوں گا۔ اگر میں یہ 2 دن تمہارے ساتھ ہی گزار دوں تو کیسا رہے گا؟ ڈاکٹر ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ میرے یہاں آنے کے بعد تم میرے پہلے اور شاید آخری ملاقاتی ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم اس حالت میں چھوڑ کر فرانس سے چلا جاؤں، جہاں اتنا عرصہ رکا رہا 2 دن اور بھی گزر جائیں گے۔ یہ تمہارا خلوص ہے، ورنہ میری تو خواہش ہے کہ تم جلد از جلد نکل جاؤ۔ رکا رہا تو ایک معاملہ اور نمٹا لوں گا۔ وہ کون سا؟ جیراڈ کو بھی تو سبق دینا ہے۔ ارے اسے بھول جاؤ، وہ پیسے کا بھوکا ہے۔ ایلیزا کے غائب ہونے کے بعد 1-2 روز اسے مال نہیں ملے گا تو وہ خود بخود ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ اسے خرید لے۔ میرے ہاتھ ان کا سرغنہ بھی مارا جا چکا ہے، اور اب تک وہ اس قتل سے باخبر ہو چکے ہوں گے۔ مارا جا چکا ہے؟ وہ کیسے؟ عبداللہ حیرت سے اچھل پڑا۔ اس پر میں نے اسے ایلیزا کے ہمراہ ہٹ پر پیش آنے والے واقعات سنا ڈالے۔ ابی غیل کا نام سنتے ہی عبداللہ گرمجوشی سے میرا ہاتھ دبانے لگا۔ ابی غیل سیکرٹ سروس کا مایہ ناز ایجنٹ تھا۔ اس بار تم نے ان لوگوں کو زبردست نقصانات پہنچائے ہیں۔ مگر اس چکر میں وہ زہریلے تیر پھینکنے والی شیشی ہٹ میں ہی رہ گئی۔ وہ میرا بہترین ہتھیار تھا، اور میرے اندیشوں کے باوجود آخر تک اس نے کہیں دھوکہ نہیں دیا۔ طرابلس میں فواد میرا گہرا دوست ہے۔ اگر تم اس سے فرمائش کرو گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے تمہیں وہی یا دوسری قسم کا بلو پائپ فراہم کر دے گا۔ ابھی تک ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ فرانس کی حکومت اپنی سرزمین پر اس قدر خون خرابہ کس طرح برداشت کر رہی ہے؟ مقامی حکومت تو پہلی فرصت میں شرپسندوں کا صفایا کرنا چاہتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ دونوں فریق ہر مقام سے اپنے نشانات مٹا دیتے ہیں۔ حکومت یہ تو جانتی ہے کہ اس کشت و خون میں اسرائیلی اور فلسطینی ملوث ہیں۔ جانتی ضرور ہے، مگر کر کچھ نہیں سکتی۔ وہ کیوں؟ سرکاری سطح پر دونوں فریق بیشتر کارروائیوں سے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، بلکہ ضروری ہو تو اپنے ہی اقدام کی مذمت تک کر ڈالتے ہیں۔ اپنے ملک میں ان لوگوں کے داخلے پر پابندی تو لگا سکتے ہیں وہ سیاسی وجوہ کی بنا پر ناممکن ہے۔ اسرائیلی حکومت اپنے مذہبی اور سیاسی عزائم کی بنا پر یورپی ممالک کی منظور نظر سمجھی جاتی ہے، اور دوسری طرف فرانس اپنی تیل کی ضروریات کی وجہ سے ہر وقت عربوں کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے، لہٰذا وہ اس معاملے میں بے بس ہو کر رہ گیا ہے، ورنہ فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی تو ضرور ہی لگ جاتی۔ یہاں سے چھٹی کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نیس واپس جاؤں گا۔ یہاں مجھے خلاف توقع کافی دن ہو گئے ہیں، مگر ایلیزا کے معاملے میں ابھی ایک نیا سوال میرے ذہن میں ابھرا ہے۔ پوچھ لو، ورنہ نہ جانے پھر کب ملاقات ہو۔ اگر ایلیزا کو یہ علم ہو چکا تھا کہ تم اسرائیل کے دشمنوں سے تعلق رکھتے ہو، تو پھر تمہیں تلاش کر کے براہ راست ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ کوششیں تو جاری تھیں، مگر انہیں میرا سراغ ہی نہیں مل سکا۔ اور اگر اسرائیلی قومی دفاع کونسل کا سربراہ ایلیزا کو میری تصاویر نہ دکھاتا نا، تو شاید ابراہم جونس کی موت کے بعد اسے مجھ پر شبہ بھی نہیں ہوتا۔ بن حیان کی ہلاکت کے بعد وہ لوگ اسپتال میں تمہارا سراغ نکال سکتے تھے۔ اول تو پولیس سے لے کر اسرائیلی سراغ رسانوں تک کسی کو شبہ نہیں ہو سکا ہوگا کہ اسپتال میں مصنوعی مریض کے طور پر گھسے ہوئے کسی تنہا شخص نے وہ کارروائی کی ہوگی۔ ہر کہانی میں بنیادی مفروضہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اسپتال کا برقی نظام تباہ کرنے کے بعد کسی طرح اندر گھسے اور اپنا کام پورا کر کے خاموشی سے اسپتال کی حدود سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا ان کی ساری توجہ باہر ہی مرکوز رہی، اور ایلیزا اس وقت کا انتظار کرتی رہی جب میں اس سے رابطہ قائم کرتا۔ یعنی ایلیزا نے تم سے جو کچھ کہا وہ سچ تھا؟
اپنی دانش میں وہ مجھے پوری طرح بے بس کر چکی تھی، لہٰذا اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ میں اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہوں۔ پیرس چھوڑنے سے پہلے ایک بار اس سے ملاقات ضرور کر لینا، ہو سکتا ہے وہ تم سے کوئی قابل عمل سمجھوتا کر سکے۔ مگر وہ تمہارے چند آدمی اور ایک ٹھکانے سے واقف ہو چکی ہے، اور اپنی زندگی کی خاطر فی الحال وہ تمہاری شرائط پر ہر سمجھوتا کرنے کو تیار ہو جائے گی، اور اس نے آزادی حاصل کرتے ہی اگر اپنے آقاؤں کو تمہارے پیچھے لگا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں تمہاری ثوابدید پر ہیں، میں تمہاری رپورٹ ملنے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ میں نے مزید کچھ دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر آواز دے کر نرس کو بلا لیا۔ نرس کے ساتھ اس کے صاف ستھرے رہائشی کمرے سے گزر کر میں عمارت کے عقبی حصے پر نکل آیا اور ٹیکسی کے ذریعے روڈرک کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔